ماں کی عظمت پر کچھ لکھنا سمندر کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ مال، شفقت، خلوص، بے لوث محبت اور قربانی کا دوسرا نام ہے ماں۔ ماں دنیا کا وہ پیارا لفظ ہے جس کو سوچتے ہی ایک محبت، ٹھنڈک، پیار اور سکون کا احساس ہوتا ہے۔ اس کا سایہ ہمارے لیے ٹھنڈی چھاؤں کی مانند ہے۔ ہمارے دور کے رشتہ داروں کی بیٹی کی شادی تھی جو کہ ان کی پہلی اولاد تھی۔ مایوں اور مہندی کی رسومات، تقریبات انجام پا چکی تھیں۔ جہیز کا سامان بیٹی کے سسرال میں پہنچا دیا گیا تھا اور بری کا سامان ان کے ہاں آ گیا تھا۔ پھر عین بارات والے دن 11 بجے کے قریب لڑکے یعنی دولہے کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ کسی سیاسی تنظیم سے وابستگی اور اسی کی سرپرستی میں کسی تہذیبی کارروائی میں ملوث ہونے کے الزام میں اور اسے کسی نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ لڑکے کے گھر میں تو جو کوہرام مچا، لڑکی کے گھر میں بھی صف ماتم بچھ گئی۔ لڑکی اس واقعے کی اطلاع پا کر شدید صدمے سے بے ہوش ہو گئی، لینے کے دینے پڑ گئے۔ پھر ان کے ایک قریبی رشتہ دار میاں بیوی نے آپس میں مشورہ کیا اور اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر پہنچ گئے جو کہ ان کی بھی پہلی اولاد تھا اور ابھی اس کی کہیں بات چیت بھی نہیں تھی۔ اپنے والدین کے فیصلے میں اس کی پوری رضامندی شامل تھی، بلکہ ابھی وہ ان کے ساتھ ہی آیا تھا۔ پنچایت بیٹھی اور تھوڑے سے غور و خوض کے بعد یہ رشتہ منظور کر لیا گیا۔ پھر جھٹ پٹ بارات والے دن کے حساب سے دونوں دولہا دلہن کے لیے کچھ ضروری خریداری بھی کر لی گئی۔ پھر شام کو شادی اپنے مقررہ وقت پر طے شدہ پروگرام کے مطابق ہی انجام پائی۔ بس فرق صرف اتنا تھا کہ دولہا بدل گیا تھا۔ قریبی رشتہ داروں کو تو اس ناگہانی کی بروقت اطلاع مل گئی تھی، مگر دور پار کے اور جاننے والے دوست احباب جب تقریب میں شرکت کرنے کے لیے پہنچے اور انہیں معاملے کا علم ہوا تو بھی دنگ رہ گئے تھے اور دولہے اور اس کے والدین کے اس اتنے عظیم فیصلے پر اش اش کر اٹھے تھے۔ بلا شبہ انہوں نے اعلان ظفری کا رواداری کا ایک مثال قائم کی تھی اور اپنی بارات کے انتظار میں مایوں بیٹھی ایک بے قصور لڑکی کو اس بے رحم معاشرے میں رسوا ہونے سے بچا لیا تھا، اسے کسی کی کیے کی سزا بھگتنے سے بچا لیا تھا۔ اگر آپ اپنے دشمن سے راز چھپانا چاہتے ہیں تو اپنے دوست کو بھی مت بتانا۔ جو کچھ بھی غصے میں شروع ہوتا ہے وہ شرمندگی میں ختم ہوگا۔ جو بھی انسان مجھ سے ملتا ہے وہ کسی نہ کسی طرح مجھ سے اعلیٰ برتر ہے، اس لیے میں اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کر لیتا ہوں۔ وعدہ کریں کہ نہ کبھی محنت کرنا چھوڑیں گے اور نہ ہی کبھی خواب دیکھنا ترک کریں گے، کیونکہ خواب دیکھنے والا محنتی انسان ترقی ضرور کرتا ہے۔ تعلیمی ادارہ ایک ٹول ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ کو کچھ کام کر کے دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس ٹول کو صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں تو پھر وہ چاہے یونیورسٹی بھی بن جائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک زخم دینے سے زیادہ چوٹیں برداشت کرنا بہتر ہے۔ جب آپ تجربات سے بھر چکے ہوتے ہیں تو اس قدر بوڑھے بھی ہو چکے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کے تجربات کو ملازمت نہیں دیتا ہے۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ اپنے خاندان کو وقت دیں، شریک حیات سے محبت کریں
اور اپنے دوستوں کو توجہ دیں۔ ہر کسی کا خیال رکھیں اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا تعلقات قائم کریں۔ جو خوشی دیتا ہے اسے خوشی ضرور ملے گی۔ دنیا بدلتی ہے تو اسے بدلنے دو، تم دنیا بدل سکتے ہو۔ آپ کے پاؤں کا پھسلنا جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن زبان کا پھسلنا آپ زندگی بھر ٹھیک نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے درویشوں سے زیادہ طاقتور دعا آپ کے والد اور والدہ کی ہے، اور ہم انہیں نظر انداز کر کے کسی پیر بابا، کسی سرکار، کسی مقدم کو تلاش کرتے ہوئے زندگی غرق کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی ماں کی خدمت کو لازمی پکڑو، کیونکہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ جنت کے دروازے میں سے بہترین دروازہ ہے۔ اب تمہیں اختیار ہے، خواہ نافرمانی اور دل دکھا کر اس دروازے کو ضائع کر دو، یا فرما برداری اور خدمت کر کے اس دروازے کی حفاظت کرو۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی پر ماں دیکھی ہے۔ یا خدا، میری ماں کا سایہ تا حیات میرے وجود کو اس طرح روشن کرتا رہے کہ جس طرح تو اپنی رحمتوں کے سائے تلے اس دنیا جہاں کو روشن کرتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ ہر نماز کے بعد سورۃ کوثر 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں تاکہ آپ کا شوہر ہمیشہ خوش رہے، اس کے رزق میں اضافہ ہو، اور تب ہی وہ آپ کی ہر بات مان سکتا ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آمین۔